والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ وقال عز وجل فی سورۃ یونس یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ نہایت معزز مہمان خصوصی استاد محترم جناب ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب اور عزیز طلباء و طالبات، آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل سے عربی سیکھیں اور قرآن سمجھیں یہ کورس مکمل ہو چکا ہے، اور آج اس کورس میں شرکت پانے والے طلباء و طالبات میں اسناد تقسیم کی جائیں گی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے دن میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی یہی آیات تلاوت کی تھی کہ یہ تمام شکر، تمام کرم، فضل اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس کی توفیق دی ہے، اور ہم کبھی بھی یہاں پر نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہمیں یہاں نہ پہنچاتا۔ تو میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ پھر ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تہ دل سے کہ اس کے فضل، اس کے کرم کی وجہ سے ہی ہے۔ یہ کورس جو عام طور پر ہمارا 100 لیکچرز پر مشتمل ہوتا ہے، یہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ ہم اس کو ان 60 دنوں میں مکمل کر پائیں گے، کیونکہ رمضان سے پہلے ہمارے پاس تقریباً 60-65 دن تھے، لیکن الحمدللہ رمضان سے پہلے ہی کم از کم 5-6 دن یہ ہم اپنا کورس مکمل کر چکے ہیں۔ اس میں قواعد، اس میں قرآن مجید کا ٹیکسٹ اور کافی صورتیں ہم نے اس میں مکمل طور پہ پڑھی ہیں، جس میں سے ایک بڑی صورت ہے اور باقی چھوٹی چھوٹی مختصر صورتیں جو ہیں وہ 30ویں پارے کی ہم نے اس میں پڑھی۔ اس کورس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوا، آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی، قرآن مجید سے آپ کا لگاؤ بڑھا، قرآن مجید کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوئی، اس کے حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جو چاہتا ہے وہ اس حوالے سے اگر بات کرنا چاہے تو میں ضرور دعوت دوں گا اسے انشاءاللہ تعالی۔ ہم آغاز تو الحمدللہ ہمارا قرآن مجید کی آیات سے باقاعدہ ہو ہی گیا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود میں اپنے اس کلاس کے ایک طالب علم حافظ فرحان کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ اس سے آپ کو فائدہ پہنچائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا
صدق اللہ العظیم. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہو میرے منہ میں ایسی زباں خدا نہ کرے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ من صلی علیہ صلاۃً. اب چونکہ میرے جو مخاطب ہیں وہ عربی گرامر کے اسٹوڈنٹس ہی ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ ان الفاظ کو سمجھ رہے ہوں گے. پھر بھی میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ بہا عشرن، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بہترین صورت میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہم سب ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جیسا کہ اس کورس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مجھے خاص طور پہ پہلے تو میں اپنے جذبات اور احساسات آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ میں نے اس کورس میں ایک خاص قسم کی کہہ لیں کہ تبدیلی محسوس کی ہے. میں نے اب تک جتنی بھی کلاسز پڑھائی ہیں الحمدللہ پچھلے 5 سال سے میں یہاں پر فیصل آباد میں کلاسز پڑھا رہا ہوں عربی گرامر کی. اس کلاس میں مجھے عجیب قسم کا لطف محسوس ہوا ہے. وہ قواعد بڑے ارینج فارم میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کروا دیے. مخصوص وقت میں ایک ٹاپک مکمل ہو جانا، یعنی پہلے جتنی بھی کلاسز تھی کبھی ایسا نہیں ہوا. ہمیشہ کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم اگلے دن پر ڈال دیا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ اس دفعہ جو ٹاپک شروع ہوا ہے وہ اس 1 گھنٹے کے دوران مکمل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ وہ چیزیں ذہن میں ڈالتا گیا جو اس ٹاپک کے ریلیٹڈ تھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خصوصی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور شاید اس شیروانی کی برکت بھی ہے جو استاد محترم کی میں نے اس کلاس کے دوران میں استعمال کی، اور میرے لیے وہ بہت بڑا تحفہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں اسے آج ساتھ لے کے جاؤں گا. تو یہ بہرحال کورس میری زندگی کا یادگار ترین کورس رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تو میرے اپنے جذبات تھے، احساسات تھے. اب میں چاہوں گا کہ آج اپنے استاد محترم سے ان کی گفتگو سے آپ کو زیادہ آپ کو ان کی گفتگو سے جو وہ فائدہ پہنچاؤں. لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں میں سے درخواست کروں گا کہ جو شخص چاہتا ہو یہاں پر تشریف لائے، اور اس کلاس کے دوران ان 60-62 دنوں کے دوران اس نے جو کچھ محسوس کیا وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے. خیالات کا اظہار مختصراً ہو اور بغیر ان سب چیزوں کے کہ بہت اچھا پڑھایا گیا، یہ وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے ہماری اس کوشش کو. بس صرف یہ بات میں چاہتا ہوں تاکہ مجھے بھی آئندہ کلاسز کے حوالے سے کوئی کمی، یقیناً اس کلاس میں بہت ساری کمیاں ہوں گی اور وہ سب کی سب میں قبول کرتا ہوں، وہ میری طرف سے ہی ہیں. اس حوالے سے آپ کا مشورے بھی مجھے چاہیے کہ کیا ہونا چاہیے آئندہ کے اعتبار سے. تو وہ آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز یہاں پہ تشریف لائے، میں آپ کو دعوت دوں گا. جی بہت صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ اشارہ کریں، پلیز تشریف لائیے گا. ہماری اس کلاس میں ہر عمر کے لوگ شامل تھے، نوجوان بھی تھے، میٹرک کے اسٹوڈنٹ بھی تھے اور ایجڈ بھی تھے. تو ہر لیول کے اعتبار سے میں چاہوں گا کہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری یہ 3ری دفعہ کلاس ہے عامر سہیل صاحب کے ساتھ، اور مطلب جب پہلی دفعہ کلاس ہوئی تھی تو ایسے ہی دیکھ کے میں چلا گیا تھا، اور اس وقت نہ تو اندازہ تھا کہ عربی کیا ہے اور کس طرح سے ہے. وہ اس دوران میں نے جتنا میرے سمجھ آیا کیا.
اگلے سال پھر تھوڑی سی کی، پچھلے سال ایک وقفہ آیا اور اب مطلب اس دفعہ کلاس کی، اور اس دفعہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں اپنے مطلب اس دوران بھی کہ نماز کے دوران بھی بہت ساری مطلب جب قرأت ہو رہی ہوتی ہے تو چیزیں مجھے کچھ سمجھ آنے لگتی ہیں، کچھ مطلب جو ہے نا جو کہ اس سے پہلے 2 کلاسوں میں اس پہ نہیں پہنچ پایا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ میری ہی سستی ہے، استاد محترم کی نہیں ہے میرے، کہ میں وہ وقت نہیں دے پایا جو ہمیں دینا چاہیے، اس کے ساتھ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس دفعہ جو ہے مجھے مطلب بڑے ہی ان کا بھی انداز مطلب جو تھا ہمیں تعلیم دینے کا وہ بھی مجھے بڑا مختلف نظر آیا پہلی 2 کلاسوں سے۔ اس کا بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے فائدہ زیادہ پہنچا ہے کہ مطلب ایک تو میرے پاس نوٹس موجود تھے، دوسرے مطلب انہوں نے جس طرح سے مطلب پڑھایا ہے اس میں مثالیں، آیتیں اور قرآن شریف کے ریفرنس پچھلی دفعہ سے بہت زیادہ تھے جب ہم نے ان کے ایکسرسائزز کی ہیں، جس کی وجہ سے وہ چیزیں بہت آسان ہوئی ہیں، اور جب ہم کرتے رہے تو ہمیں پچھلا بھی اعادہ ہوتا رہا۔ مطلب یہ نہیں ہوا کہ مطلب ہم پیچھے کا جو سم اگر ہم نے پڑھ لیا تو ہم بھول گئے، وہ ہر روز کسی نہ کسی طرح سے پچھلا ریفرنس آتا رہا، جس کی وجہ سے وہ چیزیں یاد بھی رہیں۔ اللہ توفیق دے، اب رمضان آ رہا ہے اور وہ چیزیں مطلب کر لیں ہم۔ دوسری چیز جو مجھے ایک بڑی اچھی نظر آئی وہ یہ آئی جو ڈاکٹر صاحب نے کوشش کی ہے یہ ریکارڈنگ کی، تو یہ ہم لوگوں کے لیے مطلب آئندہ ہم مطلب جس وقت اپنے گھر پہ اور باقی چیزوں پہ کر رہے ہیں، اگر یہ چیز ہمیں ڈاکٹر صاحب جلدی سے جلدی یہ CD دے دیں اور ہم رمضان میں ہمارے کام آ جائے تو ہم عامر صاحب کو روز عامر صاحب کی کلاس دوبارہ بھی اٹینڈ کر لیا کریں، اور ہمیں بہت اس سے جو ہے نا مطلب میرا خیال ہے کہ آسانی پیدا ہو جائے گی اور سیکھنے میں بھی مدد ملے گی۔ یہ ایک بڑی اچھی کوشش ہے، یہ قرآن اکیڈمی کی طرف سے ہے، اس کا میں ڈاکٹر صاحب کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ہمیں بہت جلد جو ہے نا یہ ریکارڈنگ کی ہوئی CD جو ہے نا مل جائیں گی۔ اس کلاس میں ہم نے جو کچھ جمع کیا اور میں نے آپ کے سامنے جو سورہ یونس کی آیات تلاوت کی ہیں، ترجمہ الحمدللہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اے لوگوں تمہارے پاس آ چکی ہے، پہنچ چکی ہے، آ گئی ہے، ماضی قریب میں بات کی گئی ہے، قد جاءتکم کے ساتھ، جو ان بیماریوں کی شفا ہے جو تمہارے سینوں میں ہے، دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، یہ ہدایت ہے اور یہ رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اور یہ نزول قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ بس اگر خوش ہونے والی کوئی چیز ہے تو اس پہ چاہیے کہ انہیں خوش ہوں، اگر خوشی منانی ہے تو اس پہ خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم انعام ان پر کیا ہے، اور یہ اس سب سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ ہم جو کچھ جمع کر رہے ہیں اس وقت دنیا کے اعتبار سے اپنے کھاتے میں بھی اس کو بھی لیں تو یہ یقین مانیے سب کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے میں، یہ اس سب سے بہتر ہے۔ اس میں ہم نے جو الفاظ پڑھے وہ سب کے سب قرآن مجید کے الفاظ تھے، اس میں ہم نے جو آیتیں ایگزامپلز لیں جملوں کی وہ قرآن مجید کی ایگزامپلز تھیں، احادیث تھیں، اور میں نے جو آپ سے پہلے دن کہا تھا کہ ایک دن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ بورڈ پر یہ تمام آیات اور احادیث خود ان کا انالیسس کرنے کے قابل ہوں گے۔ میں اس کوشش میں کامیاب ہو پایا یا نہیں ہو پایا آپ لوگ جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال یہ بہت بڑا آپ کا سانسہ ہے جو آپ نے جمع کیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اسے سنبھال کے رکھیں، بلکہ اسے سنبھال کے نہ رکھیں بلکہ اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیا ہے میں چاہوں گا کہ اس کی قدر کریں، اور اس کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ آپ خود بھی اٹھیں، ہمت کریں، اور اس قرآن کو جو ہمارے لیے ہدایت ہے اس کو پھیلائیں تاکہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جی اور کوئی صاحب آنا چاہتے ہیں تو جی، ہمارے ایک اور اسٹوڈنٹ کامران۔ مختصراً میں پہلے اپنے بارے میں بتا دوں، میں جاب کرتا ہوں اور میری جو رسپانسبلٹی ہے میری اس میں ویب سائٹ مینجمنٹ، پاسبان کمپیوٹر کالج ہے وہاں پہ میں جاب کرتا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ اس کلاس سے آنے سے پہلے مجھے عربی گرامر کا کچھ بھی نہیں پتا تھا، عربی گرامر کا مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا اس کے بارے میں کہ عربی مطلب کیا ہوتی ہے، کیا مطلب اس کے قواعد وغیرہ کیا ہیں، کیا رولس وغیرہ کیا ریگولیشنز ہیں۔ لیکن اس کلاس کے بعد جب میں تلاوت کرتا ہوں قرآن پاک یا سن رہا ہوتا ہوں تو مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس آیت میں کیا آ رہا ہے، کیا جملہ اسمیہ ہے یا اس میں کون سا جملہ فعلیہ یوز ہوا ہے، اس میں مضارع یوز ہوا ہے یا ماضی بھی یوز ہوا ہے۔ تو یہ مطلب بہت بڑی اچیومنٹ مجھے نظر آ رہی ہے میرے سامنے کہ جب بھی میں کبھی پڑھ رہا ہوں تو مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا یوز ہو رہا ہے، کہیں فعل امر یوز ہو رہا ہے،
کیا یوز ہو رہا ہے، مطلب یہ چیز مجھے ایک آئی ہے. تو اس میں سب سے بڑی جو چیز جو ہے عامر سہیل صاحب کی جو ہے کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں یہ پڑھایا ہے اس طرح کا. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ کلاسز اسٹڈی جاری رہیں گی. ایڈوانس کلاسز جو ہیں جو کہ پوری صورت کی جو رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ جو قواعد کے ساتھ ادبی قواعد کے ساتھ چلے گی، تو اس میں میری شمولیت تو انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. اور میں کوشش کروں گا کہ میں یہ ریگولر کرتا رہوں. شکریہ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عامر ہے، میں ایک پروفیشنل اکاؤنٹنٹ ہوں، اور میرا بھی پہلا اتفاق ہے کہ میں نے کوئی ایسی عربی کی کلاس اٹینڈ کی ہے جس میں الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے. اور جیسے کامران صاحب نے بہت اچھے طریقے سے کہا کہ ہمیں بہت سارے اسٹوڈنٹس کی شاید یہی کیفیت ہوگی کہ اس سے پہلے کوئی کسی قسم کا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ پتہ نہیں تھا. اور مجھے بھی ان چیزوں کا قطعاً کوئی آئیڈیا نہ تھا. جیسے جیسے پڑھتے چلے گئے بہت ساری چیزیں جو ہیں واضح ہوئی. گو کہ میں اپنی ذات کی حد تک تو اتنا زیادہ اسے انصاف نہیں کر سکا. پہلی دفعہ تھا، بہت ساری ذاتی مصروفیات کی بنا پہ چھٹیاں بھی ہوئیں، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایک بہت سبسٹینشیل ڈفرینس کریٹ کیا ہے اور کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے. عامر صاحب یہ کورس بھی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ جو اس کا لے آؤٹ ہے بہت اچھا ہے. گریجولی چیزوں کو بہت آسانی کے ساتھ، اور بہت اس سینس میں مجھے بہت اچھا فیل ہوا کہ بڑی شروع میں بہت آسان، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا گیا. تھوڑی تھوڑی کمپلیکیشنز جو کمپلیکس چیزیں تھیں وہ آہستہ آہستہ بڑھائی گئیں کہ ہم لوگ آسانی سے کمپریہینڈ کرنے کی پوزیشن میں تھے، سمجھ سکتے تھے، اور بہت اچھے طریقے سے ختم ہوا. سجیشنز کے حوالے سے کہ ایک چیز گو کہ اس کی بھی میرے خیال بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ٹائم ہمارے یہاں پہ بہت شارٹ ہوتا ہے، اور ورنہ کورس کی لینتھ ہو جائے. لیکن اگر ممکن ہو تو جیسے کلاس پارٹیسپیشن ہوتی ہے کہ ہم لوگ تھوڑی سی جو چیزیں کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، وہ اگر اسٹوڈنٹس ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ زیادہ ریپیٹ کریں اور تو شاید ہم میں اور زیادہ بہتری پیدا ہو کہ تھوڑا سا وہ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے اگر ہم کرتے رہیں، بتاتے رہیں، سیکھتے سکھاتے رہیں تو زیادہ بہتر سیکھ کے یہاں سے نکلیں گے. اور ساتھ میں گو کہ دوسری چیز جو ہے وہ ایگزام ریلیٹڈ ہے کہ جی تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ اگر ہم سے بھی ہمیں تھوڑا سا پریشرائز کرنے والی بات ہوتی ہے کیونکہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ شاید یہ ہو کہ ہمیں سے بہت سارے بھاگ جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا اگر کلاس ٹیسٹ کے طور پہ یہ چیزیں ساتھ ساتھ دی جائیں تو شاید یہ بھی ایک ہمارے نالج کو اضافہ کرنے کا باعث بنے. اور ماشاءاللہ سے مطلب اب تو ہمارے بھی استاد محترم ہیں عامر صاحب، اور ڈاکٹر سمیع صاحب بھی، ان سے بھی میں کلاس پڑھتا ہوں تو وہ بھی استاد ہیں. تو ماشاءاللہ سے ان لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے ابھی تک جو بھی میرا لمیٹڈ سا نالج ہے وہ انہی کے توسط سے بنا ہے، انہی کے توفیل بنا ہے. تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ. کلاس کے بھی آپ پہ بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اس میں خاص طور پہ میں ایک اور صاحب ہیں ان کا بھی شکریہ ضرور ادا کرنا چاہوں گا جو مجھے ڈیلی یہاں پر لاتے رہے. ہمارے ایوب خالد صاحب، بہت سارے مواقع ایسے آئے ہیں جس میں میرے لیے واقعی یہاں پر پہنچنا مشکل تھا. ناممکن تو میں نہیں کہوں گا، مشکل ضرور تھا. بارشیں پیچھے ہوئی ہیں اور جس جگہ پہ میری رہائش ہے وہاں پر ان بارشوں کے بعد کشتی کے ذریعے ہی آیا جا سکتا تھا یہاں پر. الحمدللہ انہوں نے اپنی گاڑی کو استعمال کرتے ہوئے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے. ان کا میں شکریہ ادا کروں گا. اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگوں نے محبت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ اپنی نیند کو قربان کرتے ہوئے، یعنی نیند کو قربان آپ نے اس طریقے سے کیا کہ گھر کی نیند چھوڑ کے آپ نے یہاں کی نیند کو ترجیح دی. بہرحال آپ لوگوں کی محبت ہے. خواتین کا خاص طور پہ میں ان کی آپ کہہ لیں کہ ان کے لیے یہ الفاظ جو ہیں وہ ادا کر رہا ہوں کہ میں ان کی قدر کرتا ہوں. یہاں پر جو لوگ فیملیز کے ساتھ آتے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مردوں کی تعداد رہی ہے اس میں خواتین ماشاءاللہ ہماری 15 خواتین انہوں نے اس کلاس کو پڑھا ہے، مکمل کیا اس کورس کو، اور اکثر خواتین کے ساتھ جینٹس بھی تھے.
تو خواتین کے ساتھ جینٹس تھے، اس وجہ سے جینٹس کی تعداد ہماری الحمدللہ اچھی رہی ہے. تو میں ان کا خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا کہ وہ آپ کو یہاں پر لاتی رہی ہیں. سستی، کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہم سست پڑ جاتے تھے، لیکن ہماری فیملیز جو ہیں وہ ہمیں اٹھاتی رہی ہیں کہ نہیں چلیں آج ہم نے ضرور پڑھنا ہے. ہماری کلاس کے ایک اسٹوڈنٹ سرفراز صاحب، ان کا بھی خاص طور پہ میں ذکر کروں گا کہ الحمدللہ میرے ساتھ وہ اس کلاس میں باقاعدہ ریگولر آتے رہے ہیں. اللہ کی توفیق سے جس طرح مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں نے ایک چھٹی نہیں کی اس کلاس میں، اسی طرح الحمدللہ انہوں نے بھی ایک چھٹی نہیں کی، تو میں انہیں بھی مبارکباد خاص طور پہ پیش کروں گا. تو انجمن خدام القرآن کا بھی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھے ماحول میں آپ کو، ایئر کنڈیشن ماحول میں عربی قرآن مجید کی زبان پڑھنے کی سعادت جو ہے بخشی ہے. اب مزید میں ڈاکٹر صاحب کے حوالے کروں گا اس مائک کو. کرنا چاہ رہے ہیں جی؟ ہمارے ایک بزرگ جو بہت لیٹ اس کلاس میں شامل ہوئے، ان کا کہنا تھا، بلکہ اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ اس کلاس کی ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت کام ہوا ہے فیصل آباد میں، لیکن اس کے باوجود ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے اس کلاس کی اطلاع نہیں پہنچ سکی. لیکن جب یہ آئے ہیں، فیل ہمارا شروع ہو چکا تھا، اور اگلے دن یہ اپنی 4 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کے ہمراہ اس کلاس میں آتے رہے. یہ پہلے ان کے پاس کنوینس بھی کوئی اس طرح کی نہیں تھی، سائیکل پہ ایک ایک کو چھوڑ کے آتے رہے. اس طریقے سے انہوں نے اتنی مشقت اٹھائی ہے اس کلاس میں آنے کے لیے. پھر انہوں نے ارینج کیا، رکشے کا بندوبست کیا، جو بھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے. اصل وہ جذبہ قابل قدر ہے جس کا انہوں نے استعمال کیا. وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ سے، تو میں چاہوں گا کہ تشریف لائیں. سامعین و ناظرین السلام علیکم. جناب صاحب صدر انجمن خدام قرآن الحکیم، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. یہاں آنے سے قرآن پاک کی پہلے محبت تو ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، لیکن تھوڑی سی محبت زیادہ بڑی ہے. ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ قرآن سیکھنا چاہیے. جیسے کسی یونیورسٹی میں کوئی طالب علم کورس پڑھتا ہے، اس کا امتحان دیتا ہے، اس کے بعد کامیابی کی رزلٹ آتے ہیں، اس کے بعد سند جاری ہوتی ہے کہ یہ فلاں یونیورسٹی کا طالب علم ہے. ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن ہم نے قرآن کو صحیح طرح سے نہیں پڑھا. لہذا ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں بھی مسلمان ہونے کی سند تب ہی ملے گی جب ہم ان چیزوں کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں گے. کلاس ختم ہو رہی ہے، ختم ہونے کا مجھے دکھ ہے. آئندہ انشاءاللہ جب بھی اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا تو ہم کلاس میں شامل ہوں گے. آمین. میں ان کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. انہوں نے جس محبت کا اظہار کیا ہے وہ آپ سب سامنے ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے ہم سب کو اس درجے محبت عطا فرمائے. اب میں اپنے استاد محترم، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں برکت فرمائے. میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ، میں بھی آپ لوگوں کی طرح ہی، فرحان کامران کی طرح ہی اسی طرح جینز اور شرٹ پہننے والا نوجوان ہی تھا. صرف ایک مرتبہ نماز جمعہ، اور اس میں خاص طور پہ اس سے پہلے جو خطبہ جس کی اصل اہمیت ہوتی ہے، یہاں پر بھی ذکر ہوا ہے اکثر آپ لوگوں کے سامنے، اس میں ایک مرتبہ صرف قرآن سننے کا اتفاق ہوا 10 منٹ کا. لیکن وہ 10 منٹ جو تھے وہ میری زندگی کو تبدیل کرنے کا باعث بنے ہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس کے ذریعے چاہتا ہے، وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کروا دیتا ہے. میری بھی کیفیات تھیں. قرآن مجید کے ساتھ بس اتنا ہی تعلق تھا، واجبی سا تعلق تھا، لیکن اس کے بعد شوق پیدا ہوا، اسے سیکھنے کا شوق پیدا ہوا. پھر ڈاکٹر صاحب کا جذبہ دیکھ کر، عربی پڑھانے کا، کہیں ایک کونے میں جا رہے ہیں پڑھانے کے بھی دوسرے کونے میں جا رہے ہیں. اس کے بعد میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کلاس پڑھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے چن لے اس کام کے لیے، میں ان کا بوجھ بٹاؤں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہی یہ دعا قبول فرما لی کہ آج الحمدللہ میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں.
اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ہماری اس کوشش کو کاوش کو قبول فرمائے. تو میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کو کہ اب مزید آپ نے کیا کرنا ہے اس کے حوالے سے. اور ایک بات معذرت کے ساتھ وہ رہ گئی، عامر صاحب نے جو تذکرہ کیا تھا کہ اس کلاس کے دوران سجیشنز کے حوالے سے جو بات ہوئی تھی کہ ہمیں یہاں پر کچھ کرنے کا موقع دیا جائے، ایگزامز کا بھی تھوڑا سا سلسلہ ہو. تو الحمدللہ ہماری کلاسز میں یوں ہوتا ہے، ایگزامز تو نہیں ہوتے کیونکہ مجھے پتہ ہے جب بھی میں نے کہا ہے کہ کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ٹیسٹ ہوگا تو کلاس کی حاضری جو ہے وہ آدھی سے بھی کم ہوتی رہی ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ کلاس کو چھوڑیں، لیکن جہاں تک آپس میں ڈسکشن کا اور وہاں پر ایگزامپل سالو کرنے کا تعلق ہے وہ ہوتا رہا. لیکن اس دفعہ اس کلاس میں مجبوری یہ تھی کہ چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو ممکن نہیں تھا، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوالات جو ہیں وہ بھی آپ سے نہیں پوچھے گئے، کیونکہ ایک دو سوالات جب ریکارڈ ہوئے ہیں تو ان کی آواز یا تو پراپر ارینجمنٹ ہوتا اس طرح کا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کبھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا ایسا. بہرحال یہ جو کام ہو گیا اس وقت ریکارڈنگ کا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میری، ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کی اور یہ سلسلہ جہاں تک پیچھے چل رہا ہے یہ سب کے اکاؤنٹس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جمع ہوتا رہے گا. تو یہ سب چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں اور بھی آپ لوگوں کے مشوروں سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ مستفید ہوتے رہیں گے. تو میں ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بلکہ تشریف رکھیں ادھر ہی، میں مائک ان کے پاس ہی لے جاتا ہوں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا وصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ آیت غالباً آپ کو پہلے سبق میں بھی سنائی گئی تھی، آج بھی میں اسی کا اعادہ کر رہا ہوں کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان بنا دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ مدکر جو ہے یہ اب تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ متذکر ہے، نصیحت اخذ کرنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد لوگوں کو نصیحت کرنا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ قرآن مجید بہت سی معلومات اپنے اندر لیے ہوئے ہے، بہت سے علم کا خزانہ اس کے اندر موجود ہے، لیکن قرآن مجید انسان کے لیے مفید اسی صورت میں ہوتا ہے کہ یہ انسان کے لیے نصیحت بن جائے. اور نصیحت جو ہے یہ علم نہیں ہوتا، نصیحت ایک ایسی بات کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ جو نصیحت لینے والے کو پہلے معلوم ہوتی ہے. قرآن مجید کو اب الحمدللہ اس قابل آپ ہو گئے ہیں کہ آپ خود اسے پڑھ سکیں روانی کے ساتھ اور سمجھ سکیں. عام طور پر عربی پڑھنے کے بعد ایک بیماری پیدا ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت سے اب سمجھنے لگتا ہے کہ اب مجھے تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، اب تو میں قرآن مجید کو سمجھوں گا. ایک تو اس بیماری کو اپنے پاس نہ آنے دیجیے. قرآن مجید کی نصیحت جو ہے اس کی تلاوت کے اندر مضمر ہے.
قرآن مجید کی باقاعدہ تلاوت، اس کا ایک نصاب اپنے ذہن میں مقرر کر لیجئے، ایک ربع کر لیں، آدھا سپارہ کر لیں، ایک سپارہ کر لیں، مقرر کر لیں، اس تلاوت کو اپنے اوپر اپنے بزرگوں کی طرح ضرور لازم کیجیے۔ میں اپنی نسل کی بات کر رہا ہوں، ہم اس اعتبار سے بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی ایک روایت کو ترک کر دیا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی روایت جو تھی وہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہرحال بہت